میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، عالمی منظرنامے پر بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ روس یوکرین کی جنگ جاری ہے اور امریکہ چین کی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، جس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ماہرین کے خیال میں دنیا ایک بار پھر بائی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے۔ چین، امریکہ اور پاکستان کے تناظر میں سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کی ڈائنامکس بھی بدل رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ایک سرحد پر بھارت ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی زور پکڑ چکی ہے، دوسری سرحد پر ہے افغانستان جہاں امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغان طالبان کی حکومت ہے اور پاکستان میں ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان تمام معاملات اور تبدیلیوں کے خطے پر پڑنے والے اثرات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سینٹ دفاع کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ اوریہ صاحب، آپ پلیز کنٹینیو کیجیے۔ جی، السلام علیکم مشاہد حسین صاحب، السلام علیکم، بہت آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائیں۔ تو اصل میں جو السلام علیکم امبیسڈر ہلالی صاحب۔ ہاں جی، شاہد صاحب بہت تفصیل سا انہوں نے، رامین نے جو اس کا کر دیا ہے۔ میں بنیادی طور پہ یہ چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو جنیوا کی ابھی ریسنٹلی کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اندر یہ جو پروجیکٹ کے اگینسٹ ہمیں کوئی 7-8 بلین ڈالر اور $1 بلین جو ہے وہ ویسے ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر جو امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ دوبارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ہم چین کی دوستی کے تناظر سے، آپ جیسا آدمی جو ہے ظاہر بات ہے ایک بہت وسیع تجربہ رکھتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ کون سا ٹال آرڈر ہے جو ہمیں ملنے والا ہے تھوڑے دنوں میں؟ میرے خیال میں جو تبدیلیوں کی بات کی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2023 میں ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں 2022 کا سب سے اہم سٹیٹمنٹ جو میری نظر میں ہے وہ تھا پریزیڈنٹ میکرون کا۔ سپٹمبر 2022 کو انہوں نے کہا ایڈریسنگ دا فرینچ ایمبیسڈرز کہ 300 سال کی مغربی بالادستی کا دور اب ختم ہو رہا ہے۔ 300 years of western hegemony is coming to an end۔ یہ بنیادی بات ہے جو اقبال نے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ۔ طاقت کا توازن منتقل ہو رہا ہے مغرب سے مشرق، اینڈ جو ایشین سینچری کا رائز ہے لیڈ بائی چائنا، ہم اس کے سینٹر پہ ہیں۔ تو امریکہ کا تو حال تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے صحیح سر جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی، اور کل امریکن کانگریس نے ایک اسپیشل سلیکٹ کمیٹی بھی بنا دی ہے چائنا کے اوپر، اور ایک کمیٹی ان کی اپنے آپس میں بھی پولرائزیشن کافی سخت ہے۔ تو اس دور میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے کافی ایک اسٹریٹجک سپیس بن گئی ہے۔ امریکہ اس خطے میں نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد اس خطے کے فیصلے علاقائی قوتیں، علاقائی اقوام کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ سی پیک کے ذریعے ہم ایک محور ہیں علاقائی کنیکٹیوٹی کا۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں بھی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ابھی، جو میں کہتا ہوں 4 مسلم مڈل پاورز کا بڑا کی رول ہوگا، پاکستان، سعودی عربیہ، ایران اینڈ ٹرکی، جو اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا شی جن پنگ کا جو دورہ تھا سعودی عربیہ کا، ابھی جنرل عاصم منیر بھی گئے، ہمارے آرمی چیف بھی، انہوں نے بھی دورہ کیا، اور دورے کے بھی اچھے مثبت نتائج آئے میرے خیال میں، کم سے کم امداد کا ادروائز۔ اور ویسے بھی سعودی عربیہ کو بھی ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے۔ تو اس خطے میں کافی اسٹریٹجک شفٹ آ رہا ہے، اور ایک شفٹ ہندوستان میں بھی آ رہا ہے جو ایک نیگیٹو شفٹ ہے، کہ ایک بڑا تعصب، تقسیم اور تضاد کی بنیاد پر ہندوتوا سوچ والا جو ایک اینٹی مسلم بیشنگ اپنے ملک میں ہو رہی ہے، اور آر ایس ایس کی سوچ جس کو قائد اعظم نے سمجھا تھا 80 سال پہلے کہ ان سے گزارا نہیں ہو سکتا اور ہمیں حق خود ارادیت کے ذریعے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم کرنی ہے۔ تو اس خطے میں بڑے ہماری اپرچونٹیز ہیں اوریہ صاحب، اور بس ہمت کریں اور آگے بڑھیں۔ شاہ صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کویت جو ہے وہ بنا تھا، اور کویت جو ہے وہ لداخ میں ہی ناکام ہو گیا۔ اب کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے کہیں ہمارے اوپر تو نہیں زور ڈرے گا؟ دیکھیں جی، وہ جو سر جنگ کے 2 اس وقت فلیش پوائنٹس ہیں، 2 محور ہیں چین امریکہ کی سر جنگ، ایک جنوب مشرقی ایشیا ساؤتھ چائنا سی کا حصہ، اور ایک ہمارا خطہ ضرور ہوگا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم اس راستے میں گزر چکے ہیں۔ 1963 میں
جب دو سکر طاقتیں تھیں, روس, سوویت یونین اور امریکہ, دونوں چین کے خلاف تھیں. ہم نے جب فیصلہ کیا, فیلڈ مارشل ایوب نے اور ان کے وزیر خارجہ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, تو ہم نے ایوب خان حالانکہ بڑا پرو امریکن سمجھے جاتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, امریکہ نے ہمیں بٹرے کیا ہے, انڈیا کے ساتھ انہوں نے آرمز بھیج دیے ہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں, ہم ان کے الائز تھے, تو ہم نے چین سے دوستی کرنی ہے. اس وقت سوویت یونین بھی مخالف تھا اس کا, امریکہ بھی مخالف تھا. اب یہ امریکہ وہ نہیں رہا, اب تو امریکہ کا مغرب کا زوال آ گیا ہے, وہ اب طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے, اور ہم ان کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور کیا بھی ہے. نیوکلیر بم ہم نے بنایا, چین سے دوستی ہم نے کی, سی پیک کو ہم نے شروع کیا, تو ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں, اور ہم علاقائی اپروچ کریں. اور اس خطے میں امریکہ کے لیے تو نو گو ایریا بن گیا. انڈیا کے علاوہ کیا ہے, روس ان کو جانا نہیں دے گا, سینٹرل ایشیا آف لمٹ سے سوویت یونین کی پوٹن کی وجہ سے, چائنا سے تعلقات جو آپ کے سامنے ہیں, ایران افغانستان ان کے سامنے ہے, ایم بی ایس ان سے دوری کر رہا ہے, ترکی پوٹن سے فلرٹیشن کر رہا ہے. تو اس وقت تو اس خطے میں پاکستان سے ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں, تو دے نیڈ پاکستان, اور پاکستان پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ یہ دباؤ ان ایکسیپٹیبل ہوگا. اور اس میں یہ 3 ایریاز ہیں پاکستان کے, کشمیر, نیوکلیر اینڈ ریلیشن ود چائنا اور سی پیک, جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور چاہے جو بھی ہو, ایک اسٹریٹجک ہماری کلیئرٹی ہے, ایک نیشنل پالیسی ہے, اس میں آرم فورسز بھی شامل ہے انسٹیٹیوشنلی, اور اس میں پولیٹیکل فورسز اور پارلیمنٹ بھی شامل ہے, اور پبلک اوپینین شامل ہے, آپ جیسے لوگ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں پبلک, اور نئے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, عوام بھی یہی چاہتے ہیں. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجئے پلیز. زبردست. میں آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ چائنا اور سی پیک کے ساتھ, اس لیے کہ تھوڑا سا ہم لوگ جو پرو اس کانسیپٹ کے ہیں, خاص طور پاک چائنا اور سی پیک, ہم نے دیکھا ہے ان دا ریسنٹ پاس کہ تھوڑا ویری لٹل پروگریس اس پہ ہوا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگریس اتنا نہیں ہوا ہے, شاید اس لیے ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن جو پروجیکٹس کے طرف کر سکتے تھے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں رہے ہیں, اس لیے شاید سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, یا ہمارے ایکسپیکٹیشنز ایگزیجوریٹڈ تھے کہ ایک لائن آف فیکٹریز ان ریسپانس ٹو چائنیز ڈیمانڈ اسی ہائی وے پہ بنیں گے کنیکٹنگ اس ود چائنا, یا ایک زبردست پورٹ کا آ جائے گا, یا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ. مانے کہ ہم لوگ شاید ایگزیجوریٹڈ نوشن بھی رکھ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ وہ. مگر آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ سی پیک کی سالڈ ہے, ہماری کمٹمنٹ پاک یو ایس کی سالڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رہے گا اور بڑھے گا ان ٹائم ٹو کم. دیکھیں جی ہلالی صاحب, بڑی ویری کلیئر, امریکہ کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہو گئی ہے. میں ابھی سی پیک کی بات کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف دا یو ایس آئی ہے 12 اکتوبر کو. انہوں نے 2 باتیں واضح کر دی ہیں کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, دے آر بیسٹ فرینڈ ان کا, اور ان کا سب سے خطرناک جو دشمن بقول ان کے وہ چین ہے. تو آپ کلیئر کر لیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, اس میں نالائکی بھی شامل تھی ہماری طرف سے, اور اس میں کووڈ بھی شامل تھا, اور اس میں جو سیکیورٹی ایشوز تھے کہ 1 سال میں 3 دفعہ تو حملے ہو گئے چائنیز باشندوں پر, چائنیز پروجیکٹس پر, چاہے وہ داسو ہو یا گوادر ہو, یا ایون کراچی میں وہ پروفیسرز پر بھی حملے ہو گئے. تو وہ ہم اپنا فول پروف سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں نا. کل بلاول سے بات کی ہے چائنیز فارن منسٹر نے, اس نے بھی یہ کہا کہ ہماری سٹیزنز کی سیفٹی کی بات ہو. شہباز شریف جب گئے بیجنگ, شی جن پنگ نے بھی یہ کہا. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ ہم ایک فول پروف سسٹم بنائیں. باقی نالائکی یہ ہوئی ہے کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ جس نے اسپیشل اکنامک زونز قائم کرنے ہیں, جس نے ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کرنی ہے, کو فرسٹ فیز آف سی پیک کمپلیٹ ہو گیا, جس میں 85,000 لوگوں کو جابز ملے, 28,000 اسٹوڈنٹس چائنا میں پڑھ رہے ہیں, 6,000 میگا واٹس جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوئی, 8,500 ٹرانسمیشن لائنز بھی بنی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارے ایشوز ہوئے. اس میں اگر ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 2 سالوں میں 5 چیئرمین آئے ہیں, تو وہ ہمارا قصور ہے نا, چائنیز کا قصور تو نہیں ہے نا. تو وی شوڈ سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر اینڈ پل اپ. اور یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, 1 ونڈو آپریشن ہم نے وعدہ کیا تھا, وہ تو ابھی تک نہیں ہوا نا.
اچھا شاہ صاحب، ون ڈے آپریشن کے لیے باقاعدہ ایک اتھارٹی بھی بنی تھی، پھر اتھارٹی ختم کر دی گئی، لیکن آپ کا ایک ٹویٹ بھی آج میں نے دیکھا ہے جو انڈیا کے حوالے سے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس انڈیا کے اندر جو صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے اور جس طرح کی کیفیت بن رہی ہے وہاں پر مسلمانوں کے حساب سے، آپ آج سے نہیں کم 6-7 سال سے جب وہ ان کا PRC وغیرہ کا ایشو آیا تھا ان کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر انڈیا جو ہے اپنی اس انٹرنل کانفلکٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بارڈر کانفلکٹ میں نہیں انٹر ہو جائے گا؟ نہیں جی، ان کو سب سے زیادہ خوف ہندوستان کو کیا ہے؟ 2 فرنٹ سچویشن کا، کہ چین اور پاکستان مل کے ہمیں رگڑنا نہ دیں اور پھینٹی نہ لگائیں. اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلوان میں چائنیز نے ان کو پھینٹی لگائی جون 2020 میں، اس کے فوراً بعد ہندوستان نے GHQ کو میسج بھیجا کہ جناب LOC میں سیز فائر کریں. اور میں نے اس وقت بھی ہمارے اس وقت کے جو فوجی قیادت تھی، میں نے کو کہا کہ یہ دس از بیکاز آف چائنا. لوگوں نے مس ریڈ بھی کیا کہ شاید چین وہ ہندوستان کو چاہتا ہے تعلقات بہتر کر. اٹ واز اونلی ٹیکٹیکل بیکاز آف چائنا کہ وہ چاہتے تھے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر شاہ، انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے آفٹر بیکمنگ آرمی چیف on 3rd December، وہ LOC گئے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی انٹرفیئرنس اور اگریشن فرام اکراس دا بارڈر، اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو ویل ٹیک دا وار انٹو دیئر ٹیریٹری. تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے ایک کلیئر اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ آئی کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی اپیزمنٹ یا کوئی کمپرومائز آن کشمیر نہیں چل سکتا، کیونکہ دیٹ از واٹ از نیڈڈ. کیونکہ ہندوستان جو ہے آپ کا خیر خواہ نہیں. ٹھیک، فاٹف میں ایک کنٹری نے مخالفت کی، آپ کی گرے لسٹ سے نکلیں، ہندوستان. جے شنکر نے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بیان دیا ہمارے خلاف، اس کا اچھا بلاول نے جواب دیا ٹکا کے، اور آئی تھنک از اے گڈ. اس نے جھوٹ بولا پاکستان کے بارے میں، بلاول نے ان کے بارے میں سچ بولا. اور ابھی بھی انہوں نے تو ورلڈ کپ ہارا، اوریا صاحب ورلڈ کپ ہارے تاکہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے. تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ والے ہیں. یہ RSS کے لوگ ہیں، یہ واجپئی والا BJP نہیں ہے، یہ مودی کا BJP ہے. تو اس کے بارے میں ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے بڑی کہ where we stand and where we have to go. ٹھیک ہے، فارن پالیسی پر اسٹریٹجک کلیئرنس کی ضرورت ہے. ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ شو میں آج موجود ہیں چیئرمین سینٹ دفاع کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے جو بدلتے ہوئے ڈائنامکس ہیں اس کے حساب سے خارجہ امور میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی اس وقت اشد ضرورت ہے. اوریا صاحب آپ پلیز کنٹینیو. جی مشاہد صاحب، ایک اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے سعودی عرب میں بھی اور خاص طور پہ افریقن ملکوں کے اندر کہ جو بائیڈن جب گیا ہے تو اس سے ایک لیوک وارم قسم کی ریسپشن ملی، پرپل کارپٹ بچایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ ہم ریڈ کارپٹ نہیں دے سکتے، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا لوگوں کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی تیل کا آگے بڑھانے کی بات نہیں مانی گئی. لیکن اصل مسئلہ مشاہد صاحب یہ ہے کہ سعودی عرب کی سیریس سیکورٹی پرابلمس ہیں اور وہ ریلائنس اس کی امریکہ کے پاس ہے. اب اس کے بعد آپشنز تو بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اسرائیل کے پاس جائے تو وہ نہیں مانتی اس کو اس کے عوام نہیں مانتی، اگلے دن ہاؤس آف سعود جائے. تو پاکستان کے ساتھ اس کی آئندہ آنے والے سالوں میں کیا بنے گا، کس قسم کی اسٹریٹجی بنے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، اور آپ نے ٹھیک فرمایا بائیڈن کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے، اور آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں بنایا، وہ فسٹ بمپ کیا اس نے، اور بڑا سیریس لیول پر کیا. اور پہلی دفعہ بائیڈن کو امریکہ کو ڈیفائی کیا سعودی عربیہ نے 50 سال کے بعد. 1973 میں شاہ فیصل شہید نے امریکہ کے خلاف آئل امبارگو کیا تھا جب اسرائیل کے ایشو کے اوپر اکتوبر رمضان کی جنگ میں. اس کے بعد پہلی دفعہ سعودی عربیہ نے 50 سال میں امریکہ کو ڈیفائی کر کے کہا کہ ہم تیل کی پروڈکشن لوور کرتے ہیں، جو روس چاہتا تھا، اور ان کی بات نہ مانی. اور دوسری بات کہ شی جن پنگ کو انوائٹ کیا، اور RMB جو چائنیز کرنسی ہے اس کے ساتھ کیا. پاکستان اور سعودی عربیہ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جی 1982 میں ایک معاہدہ سائن ہوا تھا، سیکیورٹی ایگریمنٹ پیکٹ بٹوین پاکستان اور سعودی عربیہ، جو ابھی تک قائم ہے 40 سالوں سے، کہ اگر سعودی عربیہ کی اندرونی سلامتی
یا استحکام کو خطرہ ہو تو دے کین سیک دا سپورٹ آف پاکستان ملیٹریلی. وہ ایگریمنٹ قائم اور دائم ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو تو مصر کی فوج نہیں آئے گی یا امریکہ کی فوج نہیں آئے گی, وہ پاکستان ان کے لیے آپشن ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم اپنی حمایت نکال دیں تو یہ 2 ہفتے میں فارغ ہو جائیں گے. اتنی حقارت کے ساتھ اس نے یہ کہا تھا. تو اس لیے سعودی عربیہ کو بھی پتا ہے کہ اسٹریٹجکلی پاکستان از اے کی کنٹری. اور یہ صاحب ابھی ورلڈ کپ ختم ہوا ہے قطر میں, اندر ورلڈ اسٹیڈیم کے اندر پاکستانی فٹ بالز کے ساتھ گیم ہو رہی تھی, باہر پاکستان آرمی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی. تو یہ ہمارا ایک نیا رول ہے اس ریجن میں. اچھا, گلف کے اندر ویسے بھی پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں, جیسے دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے, تو ہم مسلمانوں کے قسم کے سپر پاور ہم ہی بنتے ہیں. ظاہر بات ہے ملیٹریلی پیسہ جس کے پاس جتنا بھی ہو. سچویشن یہ ہے کہ یہ جو گلف کے آپ علاقوں کے اندر اسرائیل کا ریلیشن شپ بلٹ اپ ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب پاکستان پر رائے کرے گا یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا؟ پاکستان, سعودی عربیہ پاکستان اور چائنا اور رشیا پر رلائی کرے گا. کیونکہ سعودی عربیہ کا ایک خاص مقام بھی ہے کہ خادمین حرمین شریفین, جو یو اے ای وغیرہ ہیں باقی ممالک نے, انہوں نے بڑی چلاکی کی ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکی پالیسی خلاف ہوگی ہے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ کا باپ کون ہے, وہ اسرائیل ہے. کیونکہ اسرائیلی لابی اتنی حاوی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر امریکہ کو اثر کرنا ہے تو ان کے تھرو کروایا جائے. تو سعودی عربیہ کو اس قسم کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ بڑی ملک ہے اور ان کے چین اور روس کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اچھے گہرے قریبی تعلقات ہیں, جس کی کاسی بھی ہوئی. جنرل آرمی جب آرمی چیف ہی ادھر گئے اور ہماری قیادت جاتی ہے ادھر. ہم تازہ ترین اطلاع آئی ہے ابھی کو 2-1 گھنٹے پہلے کابل میں پھر دوبارہ آج فارن آفس میں دھماکہ ہوا ہے اور تقریباً 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جان چلے گئی, ان کی جان بحق ہو گئے ہیں. کابل سٹیبل ہوگا تو پاکستان بھی سٹیبل ہو گیا, اور اس حوالے سے جو اب چل رہی ہے چیزیں ٹی ٹی پی, یہ سارا یہ گیم جو ہے یہ پاکستان کے علاقائی گیم سے زیادہ انٹرنیشنل ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور یہ صاحب کہ یہ داعش کہاں سے پیدا ہوئی, کہاں سے. سیریا میں داعش تھی, عراق میں داعش تھی, اور اب سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آ گئے ہیں. کبھی وہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی وہ چینیوں پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی روسیوں پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے یہ پیدا ہوئے یہ لوگ؟ اور لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ شاید داعش نے انفارمیشن دی تھی امریکہ کو جب ایمن الزوائری کو مارا, کیونکہ لوکل ان کی آپریٹ جی. تو اب پتہ نہیں اس میں بڑا ہے, روسی اور کارزائی والے تو کہتے ہیں کہ یہ داعش کو لایا گیا ہے ادھر. تو یہ میرے خیال میں اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے کہ داعش کی کیا ہے, ان کا شجر نسب کیا ہے, کہاں سے آئے اور افغانستان میں کیسے پہنچ گئے. مشاہد صاحب, مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں آج سے 3-4 سال پہلے جب ہیلمند کا مارکا ہوا تھا تو اور کہتے کہ داعش کے لوگ جو تھے طالبان سے لڑ رہے تھے, طالبان کہتے کہ امریکن ان کو باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے ہماری اس سیج میں سے نکال کے لے گئے تھے. لیکن یہاں سے بھی سپاہی صحابہ وغیرہ سے کچھ جو بہت زیادہ شدت پسند جو لوگ تھے نا, جو کہتے ٹیبل پہ نہیں آنا, وہ آخر 3 سالوں میں علیحدہ ہو کے ان کے ساتھ ملے. یہ بات تو ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس سچویشن کو امریکن ایکسپلائٹ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. سارے بات میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ القاعدہ جو ہے وہ الفائدہ ہے امریکنز کے لیے. اس کو وہ یوز کرتے ہیں ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو کہ جی وہ آ رہے ہیں, وہ خطرہ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمارا فوکس بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اور ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈز افغانستان میں ذرا اس سے مطمئن نہیں. کبھی تو ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارے بوائز آر ان پاور ان کابل, اور کبھی ہم دھمکی کرتے ہیں, کبھی ہم تھریٹ کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. افغانستان ایک آزاد برادر مسلمان ملک ہے جس کی ہم آزادی کا احترام کریں اور ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے مشکلات ہیں, ان کا ریٹ آف دا اسٹیٹ پوری طرح نہیں ہے, ان کے مشکلات میں اضافہ نہ کریں, اور جہاں ایشوز آتے ہیں ہم ان سے خاموش سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کریں, نہ کہ دھمکی کے ذریعے. نہ اگر ہمیں دھمکی مل جائے امریکہ سے, ہندوستان سے, ہم کتنے غصے میں آتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. تو یہی کام ہم اگر افغانستان سے کریں. اور یہ بھی ایک اور بات ہے, ہم یہ بھی نہ سوچیں, ایک بات ابھی آئی تھی کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا بارڈر مینجمنٹ افغانستان. خدا نہ کرے یہ بات نہ ہو, کیونکہ 20 سال امریکہ وہاں رہا ہے, انہوں نے کیا بارڈر اپنا جو حالات جو کیا ہے افغانستان کے ساتھ, تو اب وہ تو they were part of the problem not part of the solution.
اور اب ہم کوئی افغانستان یا یہ دہشت گرد جو ہیں جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی سپر پاور تو نہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. ہماری ماشاءاللہ 6 لاکھ کی فوج ہے, میزائلز ہیں, نیوکلیر پاور ہیں, ہم اپنے پیراملٹری ہے, تو وی شوڈ ڈو اٹ آن آور اون, ناٹ سیک ایکسٹرنل اسسٹنس فار دیٹ. جی ہلالی صاحب آپ پلیز سوال کر لیجیے. مشاہد صاحب, یہ آپ نے افغانستان کے بارے میں جو بات کیا ہے موسٹلی کریکٹ اف آئی مے سے سو وداؤٹ ساؤنڈنگ پیٹرنائزنگ. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا نہیں کیا ہے افغانستان کے لیے ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے پیپل. ہم نے ان کو ہر طریقے کا سپورٹ دیا ہے. ہاں, ہمارے پالیسیز امریکن کے ساتھ مل کے ان کو نقصان بھی پہنچایا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور اس کے لیے وی ہیو ٹرائیڈ ٹو میک امینڈس. اور اب جب یہ طالبان آ رہے تھے ہم نے ان کو بھی مدد کی بات چیت میں یہ اور وہ, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو فینس ہیں یہ تو طالبان خود اکھاڑ رہے ہیں, اور ٹی ٹی پی جو ہے ان کا ایک اواؤڈ ایلائی ہے, وہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ یہ ان کے الائیڈ نہیں ہیں. اور ٹی ٹی پی کا مقصد صرف اور صرف پاکستان ہے, صرف اور صرف پاکستان کے سیڈلی بچوں کا اور ہمارے ہمارے انفراسٹرکچر پہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ مذاق اڑاتے ہیں پاکستان کا ادھر, خاص طور یہ طالبان کمانڈرز, وہ کہتے ہیں یاد رکھو وہ جو ایک آدمی ان کا بیٹھا ہوا ہے قطر میں, وہ خود کہہ رہا ہے, اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ یاد رکھو تم نے, ہندوستان نے تمہیں کیا کیا اور ہم تمہارے سے یہ کریں گے. مائی پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ دیکھیے جی, ہم ایک اسٹیٹ ہیں جو, خیر یہ الگ بات ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا ڈیورینڈ لائن کو, اور پھر ڈیورینڈ لائن کے بعد یہ وہ, مگر افغانستان کیا ہے؟ افغانستان تو ایک آرٹیفیشل کریشن ہے, ایک کارٹلیج ہے بٹوین دی امپائرز آف رشیا اینڈ برٹن. اب وہ جو دو ہڈی کو بیفور دے کلیش ایک کارٹلیج کی ضرورت تھی, اب یہ کارٹلیج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان میں ازبکستان جدھر مزار شریف اور ازبیکس بہت ہیں, وہ ایک ملک بن گیا ہے, تاجک سے ایک ملک بن گیا ہے, ترکمین سے ایک ملک بنے, اور ہمارے وہاں تو زیادہ پٹھان ہیں نسبتاً ادھر. تو what I'm saying is کہ یہ کیا they sit on this pedestal اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہسٹوریکل یہ ہیں. They are not a historical state, they are a creation of two empires. Now آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور کیا کریں ان کو کنونس کرنے کہ ان کے اندر لوگ ہیں جو آ کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں, جو وہ خود ہمارے فینس نکالتے ہیں جس پہ 300 سے 500 ملین خرچ ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, واٹ از دا وے ٹو اپروچ دیٹ پرابلم؟ ایک تو ہلالی صاحب پلیز ڈونٹ ٹیک دیز وائرل ویڈیوز سیریسلی, جو فلانا بیان دے رہا ہے اس کے بارے میں, دیٹس جسٹ ناٹ دیئر. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جی, آپ کی ساری جو ملٹری مشین ہے, یو آلویز ٹیک انسپریشن فرام غوری, غزنوی, عبدالی, بابر, they all are افغانز. اور افغانستان کی وجہ سے یہ نہ بھولیں, بہت بڑی بات ہے, اسٹریٹجی میں کرنے والا ہوں, کہ بیکاز آف دا افغان جہاد پاکستان became a nuclear power. اگر افغان وار میں وہ فرنٹ لائن میں نہ ہوتے, the West was not looking at Pakistan, they were too busy confronting the Soviet Union. تو ہمیں ایک موقع مل گیا, ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی مل گئی, ورنہ کسی مسلمان ملک بشمولیت پاکستان کو they would never have allowed us to become a nuclear power. اور تھوڑا سا میری کرٹیک یہ ہے, we have been patronizing, and I used to be critic in the past also, کہ we put all our eggs in the American basket, we talked of strategic depth. Be very clear about Afghanistan. Whether they are like Yemenis, and you've been ambassador to Yemen, they are poor but proud. They are Afghans first, whether it's the Afghan Taliban, whether it's Karzai, whether it's Ashraf Ghani, or whether it's General Najibullah. So we should respect their independence. اور جو ایشوز ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ایران کے ساتھ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ہماری اگر رٹ نہیں ہے, ادھر سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, ایران سے ادھر آ جاتے ہیں. We do it through quiet diplomacy. کیا ضرورت ہے ہمیں, اور we should not be patronizing about that. Afghanistan, don't forget Allama Iqbal went there in 1934 and he kissed the hands of Nader Khan. اس نے کہا کہ ایک
آزاد مسلمان رولر کو میں ہاتھ چوم رہا ہوں, اس کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے کہا یہ نہ وہ غزنوی تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. And he said I want to go and visit the tomb of یہ محمود اب غزنوی. And 30 years 40 years later اس نے بھی کہا, اٹل بہاری واجپئی 1978 ایز فارن منسٹر, کہ میں غزنی جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا محمود غزنی جو آیا تھا جس نے یہ کیا تھا. تو یہ افغان ہسٹری بہت زبردست ہے. اٹس لائک دا منگول ہسٹری. آپ کہہ سکتے ہیں کہ منگولیا از ناٹ بین, کیا ہے منگول, کیا ہے 25 لاکھ کا ملک ہے. پیپل امپائرز آتے ہیں جاتے ہیں, دے ہیو اے گلوریس ہسٹری آلسو اینڈ دے ہیو ریزسٹڈ اینڈ ڈیفیٹڈ دا برٹش امپیریلسٹ, دا سوویٹس, دا امریکنز, اینڈ دے ول ناٹ بروک اینی انٹرفیئرنس. تو ہم ان کو ہینڈل ٹھیک کریں, ہینڈل ود کیئر, یہ میں صرف کہتا ہوں. نہیں بہت زبردست. اچھا بشار صاحب آتے ہیں پاکستان, آپ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک سافٹ کو ہوئی ہے, اور یہ سافٹ کو کا لفظ جو ہے شاید پہلی دفعہ آپ جیسے دانشور استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ اس کے اوپر استعمال کر دیں کہ جو سافٹ کو ہے, دیکھیں یوکرین میں ایگزیکٹلی جب رجیم چینج ہوئی تھی تو یہی ماڈل استعمال ہوا تھا کہ اس کے اندر لوگوں کو لائے گئے اور اس کو جیسے کہ نو کانفیڈنس موو لے کے آئے گئے. اس طرح مصدق کا بھی نو کانفیڈنس موو تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سافٹ کو جو ہے یہ سیلف جنریٹڈ تھی, آٹو جنریٹڈ تھی, یا کوئی پرومپٹڈ تھی؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے 2 سافٹ کو کا مشاہدہ کیا ہوا ہے ماضی میں. ایک 1993 میں پاکستان میں ہوا تھا جب کمپلیٹ چینج اوور ہوا تھا میاں صاحب اور غلام اسحاق خان کا, اور پھر ایک 1997 جون میں میں تھا ترکی میں ایز منسٹر فار کلچر اینڈ انفارمیشن. D8 منسٹرز کی کانفرنس تھی, تو اس وقت ہمارے سامنے سافٹ کو ہو رہا تھا. تو سافٹ کو کے جو 3 میم ہوتے ہیں بڑے اہم میم. ایک ہوتا ہے محاذرائی, چاہے اداروں میں یا شخصیات میں, جس میں ایک سچویشن ہو جاتی ہے انسٹیبلٹی کی, محاذرائی, ٹھیک, پہلا میم. دوسرا ہوتا ہے میم میڈیا, جو ایک حالات پیدا کرتا ہے, حالات سازگار کریٹ کرتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے متبادل قیادت, جو اویلیبل ہو, جو ریپلیسمنٹ کو کرے. تو اس میں یہ انٹرسٹنگ فارمولا ہے. برازیل میں سافٹ کو ہوا تھا 2016 میں, وہ جلما روزف تھی اینڈ شی واز ریمووڈ آلسو. تو یہ دیز آر ایگزامپلس, وی شوڈ لرن ایگزامپلس فرام دیٹ. بیسک بات یہ ہے کہ پالیٹیشینس شوڈ لرن, ٹیک ایگزامپلس, لرن لیسنس. رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے تو جس راستے سے آپ آتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو راولپنڈی, تو جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے آپ جائیں گے. تو آپ بہتر ہے کہ آپس میں کچھ رولز آف دا گیم طے کر لیں کہ جناب یہ ہیں الیکشنز ایسے ہوں گے, آزادانہ منصفانہ ہوں, اس کے نتائج ہم تسلیم کریں, اور یہ نہیں کہ اگر میرا مخالف ہے تو اس کو ہم استعمال کریں ہر قوت کو. اور آج بڑی امپورٹنٹ کمیٹی بنائی ہے امریکنز نے, نوٹ کر لیں امریکن کانگریس میں جو ٹرمپ کے سپورٹرز نے, کہ جو کمیٹی ہے کہ جس وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یا حکومتی اداروں کو ڈیموکریٹس نے ویپنائز کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ FBI اور IRS کہ یہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں حزب اختلاف کے خلاف. تو اس پر انکوائری ہو رہی ہے. تو اس سے بھی سبق سیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ سیاسی جو ذاتی اختلاف ہے اس کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر لیں. تو اس کا رزلٹ پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے. تو وی شوڈ لرن سم لیسنس. اور اس وقت پیپل ڈیمانڈ, میں تو کہتا ہوں ایک پولیٹیکل سیز فائر کی ضرورت ہے پاکستان میں. کم سے کم وہ ایشوز آپ دیکھ لیں, اکانومی, انرجی, انوائرمنٹ, ایکسٹریمزم, ایجوکیشن, اس پر تو کوئی سیاسی اختلاف نہیں. اور کہاں جہاں آپ اکٹھے مل کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ دیکھیں نا, اتفاق رائے ہوا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر. جنرل عاصم منیر جب چیف بنے سب نے سراہا کہ سینئر موسٹ پروفیشنل قابل آدمی آ گیا ہے. فاٹف پر سب نے ایگری کیا, حزب اختلاف نے بھی تعاون کیا, 14 قوانین پاس بھی کر دیے. ابھی سب کہتے ہیں بشمول عمران خان صاحب کے کہ ہمیں IMF جانا چاہیے, IMF جانا ایک ہی راستہ ہے. تو نظریہ ضرورت کے تحت یا مصلحت کے تحت اب اتفاق رائے ہو جاتا ہے. تو عوام کی خاطر کیوں نہیں اتفاق رائے ہو سکتا؟ اور عوام اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم ان کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں, کمی کریں. اور یہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, ایک شخص, ایک پارٹی, ایک حکومت, ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. جمہوریت کے 2 پہیے ہیں, حزب اقتدار, حزب اختلاف. جمہوریت آگے بڑھے گی دونوں پہیوں کے ساتھ,
اور اس میں سارے ادارے ساتھ شامل ہوں. مشاہد صاحب اس میں ایک چیز اور آ رہی ہے کہ لیٹس لرن, نئی غلطیاں کریں, اور یہ صاحب پرانی غلطیاں نہ دہرائی کریں, نیا غلطیاں کریں. میں نئی غلطی کی طرف, میں آپ کو نئی غلطی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ پبلک سروے کے حساب سے ان کی پوزیشن اس طرح نہیں ہے, دوسرے اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم شاید 2/3 میجورٹی لے کے آ رہے ہیں. دونوں طرف اگر آپ رائے عامہ کو لیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں ایک راستہ نکلتا ہے. اب ایک نظریہ دیا جا رہا ہے, نئی غلطی کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ان بٹوین ایک کشن آ جائے, 1 سال کا آ جائے, 8 سال کا آ جائے, 8 ماہ کا آ جائے, 10 ماہ, تاکہ اس کشن کے اندر جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کی بدنامی کم ہو جائے اور دوسری گورنمنٹ جو اپوزیشن ہے عمران خان والے وہ جو ہے وہ کسی حد تک ان کو بھی ہم ٹیکل کر سکیں برابر. یہ ایک چیز ہے. تو اس کشن میں ایک انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یو کوڈ بی ویری سیریس کنٹینڈر فار دیٹ. تو مجھے اندازہ ہے کہ میں تو مشاہدہ کر رہا ہوں, میں تو آپ کے پروگرام میں آگے مشاہدہ کر رہا ہوں. مجھے دیکھیں یہ ایک چیز تو ہے, اس وقت ساری اسپیکولیشن ہے, کسی کے پاس اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے, اس کو بننے میں ٹائم لگے گا. حکومت بس کام چلا رہی ہے اور حزب اختلاف میں بھی کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. تو ابھی تھنگز ول سیٹل ڈاؤن. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جنرل ضیاء نے جو کہا تھا 40 سال پہلے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, میرے خیال میں وہ فارمولا کافی اچھا یہ تو بات بتا دی آپ نے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, آپ تشریف لائے اور وزڈم کی باتیں آپ نے کی. ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. اٹس اے پلیجر. کیونکہ ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا اس بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے, اس پر ریڈ لائن لگا دی ہے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کا بھی آج اجلاس ہوا ہے اور جو اجلاس میں اپوزیشن اراکین موجود تھے انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے بھی لگاتے رہے. مجموعی طور پر اس وقت سیاست کس طرف جاری, اس پر بات کر لیتے ہیں. اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, عمران خان کا اشارہ کس طرف ہے, کون ان پر ریڈ لائن لگانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ فوٹیج دیکھ کے کہ پاکستان کے معزز اراکین اسمبلی, عزت دار لوگ, ایک غریب سے ملازم کو 16 گریڈ کا 17 گریڈ کا اس کو دھکے مارتے وہاں سے کچھ شرم ہوتی ہے یار تم لوگوں کو. تم یو آر دا پبلک ریپرزینٹیو. آپ پاکستان کے جیسے کہتے ہیں قانون بنانے والے لوگ ہو. ایک بات تو مجھے بہت تکلیف تھی اس کو دیکھ کے, اور اس وقت سب جگہ پہ چلے ہیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو بھی ہاں نون لیگ کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا یا کسی اور کا تھا, میرا خیال ہے کہ اس ایسے شخص کو آپس میں لڑو یار, ایک دوسرے کا سر پٹول دو, ہمیں بہت خوشی ہوگی. کیونکہ جس طرح کا رویہ تم لوگوں نے ایک طویل عرصے سے کیا ہوا ہے, ایک غریب ملازم کے ساتھ آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ اس کو دھکے مارو اور اس کو تھپڑ مارو, اور وہ بیچارہ اس لیے کہ وہ اسمبلی میں ملازم ہے. بڑی افسوسناک بات. اور پبلک میں اچھا اب یہ جو صورتحال عمران خان کی تقریر ہے, ایک بات تو طے ہے پورے ملک کے اندر کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہم نہیں آنے دیں گے, اور یہ تاثر بہت مضبوط بنانے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے عوام میں. اور آپ کو سوچیں, آپ پبلک میں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو نائل کر دیں گے, اتنا کر دیں گے, آنے نہیں دیں گے لوگوں کے اندر. لیکن آپ کو اندازہ نہیں, لوگوں کو غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے. آپ دیکھیں آپ نے جتنا پروپیگنڈا گھڑی سکینڈل کا ہوا ہے, پاکستان میں کسی اور سکینڈل کا نہیں ہوا. پاکستان میں شاید نیکلس کا جو بے نظیر والا تھا اس کا پروپیگنڈا اتنا نہیں ہوا تھا, وہ ٹیکنا کا اتنا نہیں ہوا تھا جتنا ہر دوسرا چینل 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کہاں گیا چلا گیا, ویڈیوز آڈیوز تمام عمران خان وہی کھڑا ہے. اب ان کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہے بڑی خاصی مشکل ہے ان کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو جب بھی مشاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس طرح کی صورتحال چلائیں گے تو خراب رہیں گے.
हुकूमत सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है किसी भी मामले के अंदर चीज़ों को पीसफुल सूरत में आगे लेके आने की। अब राणा सनारो साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लेके यहाँ से जाऊँगा। ठीक, आप यहाँ पर डेरे लगाए हुए हैं, कभी कुछ कर, आपको पता है कि आप सिर्फ लोगों को खरीदेंगे तभी ले सकते हैं, वरना तो मेजॉरिटी नहीं है। तो ये खरीदने का कारोबार है, उसको कौन इज्जत दे रहा है? असल मसला, इमरान खान की स्पीच बड़ी जज्बाती थी। उसने कहा कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, इस दौर में टॉर्चर की सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, और ये बड़ी खौफनाक बात है। शहबाज गिल के साथ सही हुआ था। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा शहबाज गिल जो है उसको अभी तक उस अपनी प्रॉपरली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आदम सवाती के साथ बिल्कुल ठीक हो, उसका मजीद और होना चाहिए था। 25 मई को आप देखें हम कशर करते, यहाँ तक कि मुझे तो परवेज की बात पैर पे आपकी जुबानें निकली हुई थी। ओ भाई, तशद्दुद के ऊपर आप कहते हो जुबानें निकली हुई थी, आपने किया क्या? वो असला लेके आए हुए थे, बंदूकें लेके आए हुए थे, आपने पूरा साल, और आप उसका वो जस्टिफाई करते, जस्टिफिकेशन जो हो रही है ना जुल्म की। अरशद शरीफ बोलता बहुत ज्यादा था, ठीक किया, वो हो गया। जस्टिफिकेशन जो होती है ना, दलील देना कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, यानी आदम सवाद ने 2 ट्वीट क्यों किए थे भाई? ओ भाई, ट्वीट किए थे तो ट्वीट की ट्वीट वाली सजा है, जाहिर है। इस तरह अरशद शरीफ बोलता था तो उसके बोलने वाली सजा कितनी हो सकती है? ओपिनियन को वायलेंस से इक्वेट नहीं कर सकते। इतनी तो कत्ल की सजा नहीं होती जो आप दे रहे हैं। तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान जो है इतनी पोलराइजेशन के अंदर आ गया हुआ है कि यहां पर एक सही जो है ना तहम्मुल वाला रास्ता निकालना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है? इमरान खान साहब ने कहा था कि परवेज इलाही से 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं अब तक इस बारे में। आज एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया अपोजिशन की जानिब से, एतमाद का वोट लो के नारे लग रहे थे। देखिए, सीधी सादी बात यह है, इससे पहले मुशाहिद ने बिल्कुल सही कहा कि एक सॉफ्ट कू हुआ है। सॉफ्ट का लफ्ज उठा दें तो इसके माने कू हुआ है। कू का मतलब इलीगल, इमोरल, गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसका सजा है। अब ये सॉफ्ट और हार्ड का फर्क इसलिए होता है कि इधर कोई ऑपोजिशन नहीं था। मैं समझता हूं कि हमारे जो लोग हैं जो इन चीज़ों में लीड करते हैं मुल्क को, उनको ये ख्याल आ गया है या पहुंचा दिया गया है, जो ख्याल मुशर्रफ को पहुंचा दिया गया था आर्मिटेज के थ्रू, कि बच्चों बात असली ये है कि तुम लोग एट द मोमेंट एक कस्प ऑफ डिजास्टर पे खड़े हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिला, अगर IMF का इमदाद नहीं आया, अगर तुम्हें ये सब चीजें जो इंतजाम हो रहा है थ्रू द UN करके आपको पैसे ना मिले, तो यू विल बी इन डिजास्टर। तो वो ये धमकी है। और अब तो अगर हम ये सब तुम्हारे लिए करते हैं और करेंगे, और काफी उन्होंने प्लेज किया है, देखिए 100 मिलियन एक दिन में फिर कर दिया, तो इसके माने 200 मिलियन हो गए US के, और नेक्स्ट इज चाइना विद 100 मिलियन। हालांकि चाइना की इकोनॉमी उनसे अब ऑलमोस्ट द सेम है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे लिए ये करो। एंड आई एम सॉरी, मैं तो कब से सोच रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं फ्रॉम द टाइम ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कि ये बाजवा का खेल नहीं था, माफ करिए। ये जो खेल था ये अमेरिकनों का था। उसने इसलिए किया कि वो हमारे जनरल टेंडेंसी है टू डू व्हाट द अमेरिकन्स वांट। तो माफ करिए, मेरे ख्याल में कि ये धमकी से अगर ये सब हुआ है तो इसलिए हुआ है कि ये लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो क्या बड़ी बात थी, आप मुझे बताएं क्या बड़ी बात थी? 1.5 महीने 1.5 साल और इनको चलने देते, शायद एक्सटेंशन भी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सटेंशन मांग रहा था इस तरीके, नो, वो फिर तरीके से वो भी शायद उनको मिल जाता, मुझे नहीं पता। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि धमकी आई है, और ये रिएक्शन जो हो रहा है पाकिस्तान में इसके खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ, किसको नहीं पता है कि इनका क्या, जैसे औरिया साहब ने कहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये दो फैमिलीज का। ठीक है। ये बाय द वे दे आर वेरी वेरी वेल कनेक्टेड विद द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
اور یہ سب کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 162 ارکان حکومت کی موجود ہے. کس طرف جا رہے ہیں معاملات پنجاب کی سیاست؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 تاریخ کو انتظار واقعی کرنا پڑتا تھا کیونکہ 11 تاریخ تک انہوں نے ہر چیز سسپینڈ کی ہے اور نے کہا آپ اپنی مرضی سے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. لیکن اگر مرضی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں گورنر والا ووٹ آف کانفیڈنس لو تو پھر دوبارہ لینا پڑ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. کیا جا رہا ہے بندے ان کے پورے ہو گئے ہیں. وہ 4 بندے کم تھے آن دا وے تھے روڈ پہ, اس پہ شور شور مچایا ہوا تھا. وہ بندے ان کے پورے پی ٹی آئی کے پورے ہیں اس وقت 176. اب 10 قاف لیگ کا ایمان کہاں جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہ حالات کس رخ موڑ. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنا, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.